الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قال الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حاضرین مسجد، بزرگوں، بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ ہم لوگ کتاب التوحید کا 15واں باب پڑھنے جا رہے ہیں۔ کب پڑھیں گے؟ 15واں باب۔ اور اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ معلوم ہوگا، اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے کلام میں کتنی طاقت اور قوت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، تو اللہ تعالیٰ کتنا قوی ہوگا، کتنا مضبوط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں کہ اگر ہم اس قرآن کو ایک پہاڑ پہ نازل کرتے، جانتے ہیں پہاڑ کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے۔ ہم اور آپ چاہیں کہ پہاڑ کا کچھ بگاڑ دیں، ہم چاہے جتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت کیا ہے؟ کلام ہے، بات کرنا، گفتگو کرنا۔ اور ہم اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی تمام ثابت شدہ صفتوں کو مانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بات بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے۔ یہ سب وہ صفتیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں ہوا ہے۔ میرے بھائیو، دراصل میں یہ بتلانا چاہ رہا تھا کہ آج کے سبق میں کون سی اہم باتیں آئیں۔ سب سے اہم بات جو آپ کے سامنے آئے گی وہ یہ کہ اللہ کا کلام بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے۔ جب اللہ کا کلام اتنا طاقتور ہے، اتنا قوی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام یعنی قرآن کسی پہاڑ پہ نازل ہوتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، مارے ڈر اور مارے خوف۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے اس کے اندر، اور اتنا گہرا اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیتے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ۔ اللہ تعالیٰ کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، وہ آیت آ رہی ہے ہمارے سامنے، کہ جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، کسی چیز کا حکم دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ بذریعے وحی اپنے کلام کو حضرت جبریل علیہ السلام کے سامنے رکھتا ہے، کہ جبریل علیہ السلام کے اوپر وحی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بات کو، تاکہ جبریل علیہ السلام وہاں پہنچائے جہاں پہنچانے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ فرشتے، جو فرشتے غیر معمولی طاقت کے حامل ہیں، بہت قوی ہیں فرشتے جب اس کلام کو سنتے ہیں ان کے اوپر کپ کپی طاری، تھر تھرانے لگتے ہیں فرشتے، بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ ایک قابل غور پہلو ہے کہ جس کلام، اللہ کے کلام میں اتنی بڑی طاقت ہے، اس کلام کا اثر ہمارے اوپر نہیں۔ اس کلام کو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی سنتے ہیں، لیکن آج وہ اثر ہمارے اوپر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کپ کپی طاری نہیں ہوتی، ہمارا پاؤں نہیں ڈگمگاتا ہے، ہمارا دل نہیں ڈولتا ہے
ہمارا دماغ نہیں ڈولتا ہے، ہم جیسا گناہ کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، چاہے ہم لاکھ قرآن پڑھ لیں، لاکھ قرآن سن لیں، چاہے کہ کوئی ہمیں اللہ کا کلام سنا دے، ہمارے اوپر کوئی اس کا فرق نہیں پڑتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا۔ اسی لیے دیکھیے گا اہل علم یہ جانتے ہیں کہ خود دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شراب ہو، اس لیے کہ اس کلام کے اوپر قرآن میں اتنا قرآن کے نزول سے اور وحی سے اتنا بوجھ پڑتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم پسینے پسینے ہو جاتے اور شرابور ہو جاتے۔ اور اسی لیے صحابہ کرام جب قرآن کو سنتے تھے نا، قرآن ان کا دل صاف ستھرا تھا صحابہ کرام کا، تو یہ ڈائریکٹ قرآن دل پر اثر کرتا تھا، ان کے دل کی دنیا بدل جاتی۔ صحابہ کرام بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، لیکن جب قرآن سن لیتے تھے، اللہ کا کلام سن لیتے تھے، اپنے سارے گناہوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے بھائیو، تو یہ پہلی بات آج کے درس میں آنے والی ہے کہ اللہ بڑا قوی ہے، بڑا طاقتور ہے، اللہ کے کلام میں بھی بڑی طاقت ہے۔ دوسری بات یہ آئے گی، جس طرف میں نے اشارہ بھی کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح کچھ نام ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کچھ صفتیں بھی، جیسے بھی میں نے بتایا کہ ارادہ کرنا، جیسے انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ارادہ ہے، لیکن انسانوں جیسا ارادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی بولتا ہے، کلام کرتا ہے، لیکن انسانوں جیسا نہیں۔ انسان اپنے اعتبار سے بولتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے بولتا ہے۔ انسان اپنے اعتبار سے ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ اپنے اعتبار سے ارادہ کرتا ہے۔ قرآن پڑھیے گا، علماء جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو ہم نے دیکھا ہے؟ اللہ کی ذات کو کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا نا۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا تو پھر اس کی صفت کیسی ہے کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ القول فی الذات کالقول القول فی الصفات کالقول فی الذات، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ جیسا ہمارا عقیدہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے الگ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ ہم قیامت میں انشاءاللہ جو مومنین ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا انعام ہوگا ایک مومن کے لیے، وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو قیامت میں دیکھے گا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب مومن کہے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اور کچھ چاہیے جنت میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کچھ چاہیے، تو مومن کہے گا، جنتی کہے گا اللہ تعالیٰ کیا چاہیے؟ جتنا گمان نہیں تھا اس سے زیادہ تو نے دے دیا ہے، جتنا ہمارا عمل نہیں تھا اس سے زیادہ نے بدلا دے دیا، اب کیا چاہیے ہمیں؟ تو پھر ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرے، اپنا حجاب ہٹائے گا اور اپنا دیدار اپنے نیک اور مومن بندوں کو کرائے گا۔ کافر لوگ، جو کافر لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ سب سے بڑی خوشی کا وقت ہے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وقت۔ خیر، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ جاننا چاہیے اور اپنے اس عقیدے کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ اچھے اچھے نام، اسماء حسنہ ہے اللہ تعالیٰ کے، جیسے ان ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ اللہ ہے، جو سب سے اہم ترین نام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اسی طرح رحمان ہے، رحیم ہے، یہ سب کیا اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بلانے کا حکم دیا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہو نا، دعا ان ناموں کے ذریعے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ یا رحمان تو یہ دے دے، یا رحمان، یا رحیم تو رحم کرنے والا ہے، ہمارے اوپر رحم فرما دے، یا ودود، اس طرح کے جو اچھے اچھے نام ہیں
اور جو معلوم نام ہے 99 نام، لیکن صرف 99 نام نہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 99 نام نہیں، 99 نام وہ ہے جس کو اگر آدمی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو بلاتا ہے یا یاد کرتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ۔ تو ان ناموں کے ذریعے جب میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، جب دعا کرنی ہو نا تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے دعا کرنا چاہیے، دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس کو ایسے ہی سمجھیے نا، کسی منسٹر کے پاس ہم جائیں، بڑے آدمی کے پاس، اور اس کا نام لے کر ہم اس کو اگر مخاطب کریں، بلائیں، تو اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں اثر ہوتا ہے؟ اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی جو اس کے نام کو نہ جانتا ہو اور ہم اس کے نام کو جان رہے ہیں، اگر نام لے کر بلائیں گے جناب والا فلاں صاحب، وہ آدمی جلدی میری طرف کیا ہوگا؟ متوجہ ہوگا، اور جو نام نہیں جانتا اس کی طرف نہیں متوجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے جس طرح اچھے اچھے نام ہیں نا، اسی طرح صفتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، جیسے میں نے کہا گفتگو کرنا، ارادہ کرنا، اترنا، نزول فرمانا، اسی طرح یہ ہنسنا، یہ سننا، یہ دیکھنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفتیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی صفت، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن ہماری طرح نہیں۔ اگر کوئی کہے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، تو یہ گناہ ہوگا۔ کچھ فرقے تھے، کچھ فرقے جو یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، یہ بھی غلط۔ کچھ ایسے فرقے وجود میں آئے، علماء جانتے ہیں، مرجیہ ہے، اشاعرہ ہے، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، مشبہہ ہے، کلابیہ ہے، یہ سب بڑے بڑے بدعتی فرقے دنیا میں وجود میں آئے، اور ان میں سے کچھ نے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بھی انکار کر دیا، کچھ نے صفتوں کا بھی انکار کر دیا، اور کچھ نے وہی تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، اور اسی طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں۔ گویا اپنے اوپر قیاس کس کو کر لیا؟ اللہ تعالیٰ، یہ بھی گناہ۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل حدیث، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفتیں بھی ہیں، لیکن جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ پہلے کیا ہے؟ نفی، تشبیہ کی نفی کر دی، اس کے بعد ثابت کیا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا۔ اس صفت کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ اگر ہمارا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے، تو ایک مومن ڈرتا ہے۔ ایک مومن کیا کرتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو گویا ہم یہ سمجھیں گے کہ اگر ہم گناہ کا کام کہیں پہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور آدمی ہوشیار ہو جائے گا، چوکنا ہو جائے گا۔ اگر ہم کوئی بات کیا ہے اپنی زبان سے غلط نکال رہے ہیں تو صفت کا یہ فائدہ، صفت پر ایمان رکھنے کا یہ فائدہ ہے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ ہم غلط بات نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ یہ صفت پر ایمان لانے کا بڑا فائدہ ہے۔ خیر، یہ باتیں سب آج کی سبق میں ہیں، میں مختصر طور پہ ان چیزوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیت ذکر کی ہے اور میں نے پڑھی ہے وہ آیت، حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، کہ جب فرشتوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے، میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوتا ہے، کوئی بات بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو کہتا ہے، کوئی فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی امر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو اس کلام کو سن کر سارے فرشتے گھبرا جاتے ہیں، سارے کے اوپر کپ کپی اور بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ اور جب ان کی گھبراہٹ، ان فرشتوں کی گھبراہٹ جب دور ہوتی ہے تو فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق کیا؟ فرشتے، اور فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں
جو اللہ تعالیٰ کو حکم ذرہ برابر بھی اس سے انحراف نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی سرتابی اور خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یہ ہم انسان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹھیک سے نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم کچھ ہوتا ہے اور ہم کرتے کچھ۔ قرآن میں آیا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں سے متعلق ہے کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، حکم و دولی نہیں کرتے ہیں۔ کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے فرشتے کہتے ہیں ماذا قال ربکم، ایک فرشتے آپس میں کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں فرشتے بتاتے ہیں دوسرے فرشتے کو قالوا الحق، فرشتے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق فرمایا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ رب العالمین بزرگ ہے اور برتر ہے، اللہ تعالیٰ بزرگ ہے اور برتر ہے۔ میرے بھائیو، اس آیت کی تفسیر میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث، صحیح بخاری کی حدیث بیان کی ہے، اس حدیث کو سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قضى اللہ الامر فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان میں جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، فیصلے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے کسی معاملے کا فیصلہ، اچھائی اور برائی کا فیصلہ، روزی روٹی کا فیصلہ، زندگی اور موت کا فیصلہ زمین پر نہیں ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے؟ آسمان پر ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ آسمان والا کرتا ہے۔ اس لیے آسمان والا جو بھی فیصلہ کرے، ایک مومن کو اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے؟ راضی ہونا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، گلا اور شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہیں، اللہ تعالیٰ وہی فیصلہ کرتا ہے جو بندے کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے، اگرچہ بندہ اس کو نہ سمجھے۔ بندہ تو آگے نہیں جاننا ہوتا نا کیا ہونے والا، کیا ہمارے لیے بہتر ہے۔ کبھی کبھار ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے وہی بہتر تھا جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا قضى اللہ الامر فی السماء ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، جب اللہ تعالیٰ کسی معاملے کا فیصلہ عرش پر فرماتا ہے، آسمان پر فرماتا ہے، تو مارے ڈر کے فرشتے جو ہوتے ہیں اپنے پروں کو پھرپھرانے لگتے ہیں۔ ویسے ہی مان لیجئے جیسے کیا ہے، کوئی چڑیا ہے، کوئی چڑیا ہے، اور چڑیا جو گولی کی آواز سنتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ کبھی ادھر بھاگے گی، کبھی ادھر بھاگے گی، ڈر اور خوف دہشت ہو جائے اس کے اندر، چڑیا کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ نہیں پیدا ہو جاتی ہے؟ جب اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ کرتا ہے کسی کام کے ہونے کا، تو جو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے بتائیے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور اللہ کچھ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو حملۃ العرش کہا جاتا ہے۔ حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتے، سب سے پہلے وہی فرشتے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سنتے ہیں۔ کہا کہ اور جو دیگر فرشتے ہوتے، تمام فرشتے آسمان پر جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، دہشت میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اپنے پروں کو، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ فرشتوں کے پاس کیا پر ہے؟ بہت زیادہ پر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور ان کے پاس بے شمار پر تھے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضربت الملائکۃ باجنحتها خضعانا لقولہ، اللہ تعالیٰ کے قول کو یعنی کلام کو سن کر فرشتے مارے ڈر کے اپنے پروں کو فرفرانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جب بات کرتا ہے تو دیکھیے اس کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ کہا کہ کأنہ سلسلۃ علی صفوان ینفضہم ذالک، کہا کہ جب اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، کسی چیز کا حکم دیتا ہے آسمان پر، تو ایسی آواز آتی ہے جیسے کسی زنجیر کو صاف ستھرے اور نرم پتھر پر مار دیا جائے۔ کوئی زنجیر ہے، لوہے کی زنجیر، اور ایک دم نازک
نرم صاف ستھرے، اگر پتھر پہ مارا جائے تو کیسی آواز آئے گی، جھن سے آواز بہت تیز۔ جب اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے تو ایسی ہی کیا ہے آواز آتی ہے، اور یہ آواز فرشتوں کے دلوں میں کیا اتر جاتی ہے، داخل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈر جاتے ہیں، خوف میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا حتی اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق۔ اسی کے بعد جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے فرشتوں کے دلوں سے تو وہ کہتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا، تو بعض فرشتے بعض کو بتاتے ہیں، جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں دوسرے کو بتاتے ہیں۔ ہر آسمان پہ کچھ فرشتے ہیں، ہر آسمان پہ، آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ جس طرح زمین 7 ہے، 7 طبق 7 ہے، اسی طرح آسمان ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ اس کے اوپر کیا ہے؟ عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے، اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے ایک صفت صفت علو ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہے۔ اللہ کسی کے بعد ایک بچہ سے بھی پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو کیا کہے گا؟ آسمان۔ اپنی انگلی کہاں اٹھاتا ہے؟ آسمان پر۔ آسمان کی طرف اشارہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج تو کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے عقیدہ کو نہیں جانتے، ہم اپنے عقیدہ کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اس لونڈی سے کہا اللہ کے نبی نے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کا، اس لونڈی نے اشارہ کیا کہ آسمان کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو آزاد کر دو، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ، اس لیے کہ مومنہ، اس کو آزاد کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے کیا ہے؟ علو ہے، کہ اللہ تعالیٰ بلندی پر کیا ہے؟ بلندی پر ہے، عرش پر ہے اللہ تعالیٰ۔ خیر، کہا کہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے ان کے دلوں سے، فرشتوں کے دلوں سے، قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، اور اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے، یہ بہت دلچسپ بات ہے، سنیے غور سے، جب اللہ تعالیٰ کا کسی معاملے سے متعلق آسمان پہ فیصلہ ہوتا ہے تو شیاطین کیا، شیطان جو ہوتے ہیں نا، وہ چالاکی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا اور اس کی آواز فرشتوں تک آتی ہے، سب سے پہلے جو عرش اٹھائے ہوئے فرشتے ہوتے ہیں ان تک پہنچتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کیا کہا، تو فرشتے بتاتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ فرشتے کیا ان کو بتاتے ہیں، ان کو ساتویں والے چھٹے آسمان پہ فرشتے کو، اور چھٹے والے پھر پانچویں، پانچویں والے پھر چوتھے، پھر چوتھے والے تیسرے، پھر دوسرے، پھر ایک۔ اور جب کیا ہے فرشتے آپس میں کیا ہے اس خبر کو، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو آپس میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں یا آپس میں بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے نا، شیطان، شیاطین، شیطان کی جمع ہے شیاطین، اور شیاطین کیا ہے؟ ایک کے اوپر کیا، ایک کیا ہے چڑھتے ہیں، ایک کے اوپر جیسے